کہ اگر آپ اسے محبت بھری نظر سے پڑھیں گے اور اس میں خوبیاں تلاش کریں گے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر 30 پارہ ہے اور ہر ایک پارے کا الگ الگ نشانی ہے کہ یہ پارہ یہاں سے ختم ہے، یہاں سے شروع ہے. پھر ان پاروں میں اس کے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ رکوع ہوتا ہے اور 30 پارے میں 7 منزلیں ہیں. پھر اس ہر پارے میں رکوع ہوتے ہیں، کسی میں 15 رکوع، کسی میں 14، کسی میں 13، کسی میں 17. پھر ان رکوعوں سے بھی چھوٹی چیز آیت ہوتی ہے. اب غور کریے، اس کو ربط ضبط ملانے کے لیے ہم جب کوئی کلام کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہو رہا ہے. اگر اس کا سر اور پیر نہ ہو تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم جس محفل میں آئے ہیں یہ مخدوم دو جہاں ثانی کلیر صابر پاک کی محفل ہے. اب اس محفل میں ربط ضبط یہ ہے کہ وارث پاک کا ذکر ہے تو بھی صابر پاک کا ذکر ہے، غوث اعظم کا ذکر ہے تو صابر پاک کا ذکر ہے، غریب النواز کا ذکر ہے تو صابر پاک کا ذکر ہے، کمبل شاہ داتا کا ذکر ہے تو صابر پاک کا ذکر ہے، مخدوم بہاری کا ذکر ہے تو صابر پاک کا ذکر ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے تو صابر پاک کا ذکر ہے، کائنات کے کسی بھی ولی کا ذکر ہے. ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ یہ سارے ولی ایک ہے اور یہاں تک پہنچنے کا راستہ صابر پاک کا مقدس دربار ہے. ہمارے ذہن میں ایک ربط ضبط ہے. ہم اپنے شیخ سے ڈاکٹر واسع صابری فضل رحمانی شاداب مدذ العالیہ سے ملتے ہیں، ذہن میں یہی رہتا ہے یہ ہمیں صابر تک ملائیں گے، صابر ہمیں غوث اعظم تک ملائیں گے، غوث اعظم ہمیں مولا کائنات تک ملائیں گے، مولا کائنات ہمیں رسول اللہ تک ملائیں گے، رسول پاک ہمیں رب خدیر تک ملائیں گے. تو یہ ہمارے ذہن میں ربط و ضبط ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی ایک ربط و ضبط ہوتا ہے. اب کی قرآن کریم میں ہے لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ. تو آپ ایک آیت پڑھو اور بولو نہیں قرآن میں تو ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اس کے ربط ضبط دیکھو. اس میں وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہیں اس چیز کا لحاظ نہ ہو کہ قرآن ہے یا کوئی اور کتاب ہے تو پھر قرآن کے قریب مت جاؤ. اسی طریقے سے پیر کے قریب مت جاؤ اگر تم احترام نہیں کر سکتے ہو، ادب نہیں کر سکتے ہو. اور اگر ادب کر سکتے ہو تو پیر کے قریب نہیں بھی جاؤ گے تو پیر تمہارے قریب آ جائیں گے، نظروں سے تمہیں نوازیں گے اور اتنا دیں گے کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. سنبھالنے کا سلیقہ بھی پیر دیں گے، نوازنے کا طریقہ بھی پیر سکھائیں گے. جانتے ہیں یہ محفل اسی لیے سجایا جاتا ہے. اس محفل میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے لایا جاتا ہے. سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اس محفل میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ کو سدھاروں، اس لیے آتا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھاروں. اس لیے کہ انہیں اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا ہوں کہ ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. جب وہ کمی دور ہو جائے گی تو پھر آپ کو سدھارنا نہیں پڑے گا، خالی کہنا ہوگا، آپ عمل کرتے چلے جائیں گے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور اپنے شیخ اور بزرگوں کی زندگی کا جب آپ معائنہ کریں گے تو زندگی میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ والے کسی سے کہتے نہیں ہیں بلکہ انسان ان کے یہاں جاتے ہیں اور وہی وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ والا عمل کرتا ہے. اللہ والا نہیں کہتے تو نماز پڑھ لے، تو روزہ رکھ لے، تو فلانے چیز کو چھوڑ دے، تو فلانے جگہ مت جا. اللہ والے صرف اپنے کردار پیش کرتے ہیں اور اس کردار کا نتیجہ اتنا ہمارے پر ہوتا ہے، اس قدر اثر ہوتا ہے کہ جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارے شیخ دسترخوان کیسے لگاتے ہیں، ہمارے شیخ دسترخوان سے پہلے ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، دسترخوان میں سب سے پہلے کیا لکے رکھتے ہیں، کھانے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، مریدوں کو کس طریقے سے پیش آتے ہیں، چاہنے والے کو کیسے پیش آتے ہیں، انجان لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، اپنے جانکار لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں. جب یہ طریقہ ہم اپنے گھر میں اپناتے ہیں پھر اللہ والوں کا فیض ہمارے پر جاری ہو جاتا ہے. تو ہمیں تنہائی میں بھی یہ دل میں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں سنت سرکار اور سنت پیر ادا کرنا ہے.
جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے تو بھی نہیں دیکھتا ہے تو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے تو میرا پیر دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو رسول پاک دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ وہ نگاہیں ہیں اب چھپ نہیں سکتے۔ اب جب عمل کرتے ہیں تو یہ عمل بھی نہیں چھپتا ان کے دربار میں۔ تنہائی میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمل کیا کرتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال رات میں جنت میں گیا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے۔ بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کیا مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ مگر میرے آقا یہ بتانا چاہتے تھے کہ بلال تنہائی میں بھی وہی عمل کرتے ہیں جو مصطفیٰ اور خدا کو پسند ہے، جو خدا اور مصطفیٰ کو پسند ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس تنہائی میں بھی میں وضو بنا کے باوضو رہتا ہوں، اور جب باوضو رہتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے جب میرا وضو سے جسم پاک ہے تو روح صاف کرنے کا سلیقہ بھی مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو حضور یہی ایک عمل کرتا ہوں۔ آقا نے کہا اسی وجہ سے تم میرے سے آگے آگے جنت میں چل رہے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی عرض کرتی یا رسول اللہ تو یہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ حضور سے ہم آگے آگے جنت اور حضور سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے آقا نے کہا کہ ہاں بلال ہو سکتا ہے۔ کہا حضور معذرت کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت رب نے بنایا، سجایا بنایا رب نے ہے، سجایا مصطفیٰ نے ہے، تو پہلے تو آپ جائیں گے، اب آقا ہے ہم تو غلام ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میں نے کہہ دیا رب نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بلال تم پہلے جاؤ گے؟ کہنے لگا حضور کیسے؟ میں پہلے جاؤں گا، میرے سے اعلیٰ حضرت علی ہے، ان سے اعلیٰ عثمان غنی ہے، ان سے اعلیٰ عمر فاروق ہے، ان سے اعلیٰ صدیق اکبر ہے، پھر آپ کی یہ دونوں لال حسن و حسین ہے، سیدہ فاطمہ ہے، جمیع صحابہ ہے۔ یا رسول اللہ بلال اس میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے سے افضل و اعلیٰ بھی صحابہ ہے۔ کہنے لگا بلال پہلے تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ کہنے لگا حضور وہ کیسے؟ کہنے لگا ایسے جس سواری پہ سوار ہو کے میں جنت میں جاؤں گا اس سواری کا نکیل پکڑ کے تم غلامانہ حیثیت سے جاؤ گے، میں آقا کے حیثیت سے جاؤں گا۔ تم پہلے جاؤ گے میں بعد میں جاؤں گا، مگر تم غلام ہوگے میں آقا ہوں گا۔ یہ شان مصطفیٰ کا ہے۔ تو سامعین بتانا یہ ہے یہ محفل